السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 14ویں پارے کا خلاصہ سمری آپ کے سامنے ہے۔ 14ویں پارے میں 22 رکوع ہیں اور 227 آیتیں۔ سورہ ہجر کی 2 سے لے کر 99 تک 98 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل سورہ نمبر 16 مکمل ہے۔ نحل مطلب شہد کی مکھی۔ سورہ ہجر کے شروع میں قیامت کے دن ایمان نہ لانے والے کا ذکر ہے کہ وہ افسوس کریں گے۔ پھر اسی طرح اللہ نے کہا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آسمان و زمین اور ہواؤں کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش اور ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر فرشتہ ہے اس کا ذکر ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قوم کا ذکر ہے۔ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سورہ نحل کے شروع میں یہ ہے کہ اللہ جس کے پاس چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے۔ اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے۔ کافروں اور مومنوں کی روحیں کیسے نکالی جائے گی اس کا ذکر ہے۔ ہر امت میں ایک پیغمبر آئے ہیں، علم والوں سے کب اور کیسے سوال کیا جائے اس کا ذکر ہے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ 2 اللہ نہیں ہے بلکہ اکیلا اللہ ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر عرب والے کیسے تھے اس کا ذکر ہے۔ جانوروں اور شہد کی مکھی کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح 3 اعمال کرنے اور 3 سے دور رہنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی احسان کرنا ہے۔ بہتر زندگی اور کامیاب زندگی پر ایمان لانے والوں کے لیے کیا انعام ہے۔ مجبوری میں کفر کا کلمہ اگر بول دیا تو کوئی حرج کی بات، ان کچھ حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کانا امہ، اکیلے امت ہے۔ دعوت کے کچھ اصول بیان کیے گئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ ڈیبیٹ کے ساتھ بلائیے۔ تو ناظرین کرام، یہ 14ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔